السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میشا ارسلان۔ آج میں جو آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے میں تیرا سرمایہ ہوں، بائی سنہیا رؤف۔ چلیے ہم اس کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بے چینی سے یہاں وہاں کروٹیں بدل رہی تھی اور وہ وجہ وہ جانتے ہوئے بھی جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل جس شخص کو پکار رہا تھا وہ تو مہینوں سے نہیں آیا تھا۔ اذلان اس کے اندر کہیں ایک ہی نام گردش کر رہا تھا، خون کے مانند۔ وہ کیوں نہیں آتے؟ اف، اب اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے اٹھتے یہاں وہاں دیکھا، پانی موجود نہیں تھا۔ بوا سو چکی تھی اور وہ پانی پی کر واپس آ گئی، لیکن دل کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہاں اس خاموشی و ویرانے میں وہ مر بھی جاتی تو کسی کو اندازہ نہ ہوتا۔ وہ بوا کے کمرے میں گئی اور ان کا فون اٹھاتی باہر نکل آئی۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ آج اس نے اپنی دوا نہ لی تھی جو روز بوا دیتی تھی، لیکن آج ان کی بھی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ بھول گئی تھی۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ نکالی۔ اذلان اظہر، اعظم اظہر، یہ نام ایک ساتھ ہی تو لکھے تھے۔ اعظم اظہر پر نگاہیں ٹکائیں اس نے کال ملائی جو نہیں اٹھائی گئی تھی، اور شاید اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ اذلان اظہر کے نام پر کلک کیا اور بیل جانے لگی۔ اس کا سانس مزید پھولنے لگا تھا، ہاتھ پسینے سے بھر گئے تھے۔ کیا ہوا بوا، سب خیریت؟ اذلان کی آواز گونجی تو اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی۔ اس کی کال دوبارہ سے آئی تھی جو اس نے نہیں اٹھائی۔ 2:30 بجتے اسے رونا آنا تھا اور خود پر غصہ بھی۔ اس نے دوبارہ سے وہ نمبر ملایا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اب کے اذلان اظہر کی آواز گونجی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کے 2:30 بجے بوا اس سے کال نہیں کرے گی۔ آپ کو فرشتے کا نام تک بھول گیا ہے، وہ ہچکتی بھرتے بولی۔ کیوں فون کیا ہے؟ وہ جو امید میں تھی کہ وہ اس سے حال پوچھے گا اور اس کی طبیعت پوچھے گا، لیکن اذلان اظہر، اس شخص نے سنجیدگی سے تصحیح کی۔ فرشتے نے گہرا سانس بھرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ فرشتے کے آنسو بھل بھل بہنے لگے، سانس اب اٹک کر آ رہا تھا۔ اس نے فون وہیں رکھ دیا اور اونٹھیں منہ لیٹ کر بکھرے سانس اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اذلان اظہر نے کتنے مہینوں بعد اس کی آواز سنی تھی، وہ جو دل پر لاکھوں پیری بٹھائے تھا، لیکن اس کی آواز سنتا وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا فوراً باہر نکلا۔ بخار تھا اسے صبح سے، لیکن وہ اس ذات کے لیے وہ پاگل تھا۔ میرے لیے کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ اس کی سرگوشی کمر میں داخل ہوتے اس نے بخوبی سنی تھی۔ اس گھر کی چابیاں اس کے پاس بھی موجود تھی، آخر وہ اسی کا گھر تھا۔ گھڑی 3 کا انصاف پور کر چکی تھی۔ اس کے پاس آتے اس کے پاؤں سے سلیپرز اتارے اور اسے سیدھا کرتے تکیے پر اس کا سر رکھا۔ وہ چہرہ سامنے تھا۔ اذلان اظہر کو لگا وہ اپنے سارے پیرے خود ہی توڑ دے گا۔ اس کے چہرے پر میٹھے آنسو کے نشان تھے، شاید وہ نیند میں تھی۔ اذلان خود کو بے قابو محسوس کرتا فوراً اس سے دور ہوا۔ جب اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں محسوس کرتے تھم گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے عزیز، وہ آنکھیں کھولے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے جانا چاہیے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ہاتھ اب اس کی گرفت میں تھا۔ 8 ماہ 10 دن کا ہجر سہا تھا دونوں نے۔ کمرے میں یکدم فون کی آواز گونجنے لگی۔ اسکرین پر بلنک ہوتا نام اعظم اظہر کا تھا جو دونوں نے بیک وقت دیکھا تھا۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذلان، سو جاؤ اور میرے نمبر کو دوبارہ مت ملانا۔ مجھے دوسرا آپشن بننا کبھی پسند نہیں رہا۔ کیا آپ نے پہلا آپشن بننے کی کوشش کی ہے؟ فرشتے نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایسے ہی سر تکیے پر رکھ کے استفسار کیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا جواب کیا دیتا؟ اسے میرا جھولا لگا ہے اب تک؟ نہیں، وہ سنجیدگی سے جھوٹ بول گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد مجھ سے منسلک کوئی چیز بھی آپ کو گوارا نہ تھی اذلان اظہر، یا میں ہی کبھی گوارا نہیں تھی آپ کو؟ اگر ایسا تھا تو یہ ذمہ داری اپنے سر کیوں لی؟ کسی اور غیر کے سپرد کر دیتے۔ وہ اس کے پاس آتا، اس پر جھکتا، اس کے چہرے پر گرفت سخت کر گیا۔ خاموش رہو اور مجھے اکساؤ مت۔ اگر میں حساب لینے میں آ گیا تو پچھتاؤ گی۔ اور میرے اتنے مہینوں کے حساب کا کیا؟ فرشتے نے اپنی جگہ چھوڑی اور کچھ پیچھے ہوئی۔ اذلان اظہر نے حیرت سے کنگ سے دیکھا۔ کیا وہ ٹھیک سمجھا تھا؟ اس نے فرشتوں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اقرار تھا۔ وقت بہت ہو گیا ہے مجھے جانا، آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے عزیز۔ اگر اس بار میں خالی ہاتھ رہی تو یقین کرے چاہ کر بھی فرشتے اذلان اظہر آپ کو کبھی میسر نہیں ہوگی، وہ کہہ کر آنکھیں موند گئی۔ جب وہ اسے اپنے قریب لیٹا محسوس ہوا۔ کیا چاہ رہی ہو؟ اتنے مہینوں میں آپ نے نہیں پوچھا، آج جان کر کیا کر لیں گی؟ فرشتے، اذلان نے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے اٹھایا جو پھر سے گیلی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا سانس پھول رہا ہے، دوا لی تھی؟ فرشتے جواب میں صرف اسے دیکھتی رہی۔ وہ فاصلے پر تھے کچھ، دونوں کے دل دھڑک رہے تھے تیزی سے، لیکن پہل کرنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ دونوں کو اپنے غم زیادہ بڑے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو بخار ہے اذلان؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے تھے آج اتنے مہینوں بعد بھی۔ دوا لے لی تھی اذلان کہتا چھت کو گھورنے لگا۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن لفظ ترتیب نہیں دے پا رہے تھے وہ۔ چلتا ہوں اذلان نے کہتے اسے دیکھا۔
میرا سانس پھول رہا تھا۔ وہ کہتی اپنا تکیہ اس کے تکیے کے قریب کرتی بولی تو اذلان اظہر اٹھ نہ سکا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کی بیوی نہیں چاہتی وہ اس وقت اس سے دور جائے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اذلان حضر نے دل کا پہلا پیرا توڑ دیا تھا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ فرشتے تنبیہ کی گئی تو فرشتے نے اسے دیکھا جو اس کی طرف ہاتھ بڑھا تھا۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ دل پر بٹھایا دوسرا پہرا بھی توڑ گیا تھا۔ آج میرے لمس سے کانپی نہیں تم فرشتے حیدر، میں نے سیکھ لیا ہے کچھ لمس ہمارے اپنوں کے ہوتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کتنے ہی لمحے فرشتے دیکھتی رہی پھر خود بھی مسکرا دی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے گرد حصار بنایا اور یوں دل پر بٹھایا۔ آخری پہرا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ فرشتے نے اپنا چہرہ اس کی شرٹ میں چھپایا تھا جیسے آخری جائے پناہ ہو وہ جگہ۔ اذلان نے اس کی بالوں میں انگلیاں چلائی تو وہ پرسکون ہوئی۔ مہینوں سے اس لفظ کو ترستی تھی وہ۔ اچھا لگ رہا ہے عظیم، مجھے خوشی ہوئی، اذلان نے کہتے اس کا چہرہ سامنا کیا تو وہ مسکرا رہی تھی دل سے، اور اسی مسکراہٹ کی دعائیں تو اس نے سالوں سے کی تھی۔ اب سانس ٹھیک سے آ رہا ہے؟ فرشتے نے سر نفی میں ہلایا جیسے مزید اس سے توجہ چاہتی ہو۔ اذلان نے جھکتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ آ رہا ہے؟ اذلان نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا اور چھت اس پر جھک گیا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ اپنے باپ سے ملنے آئی تھی وہ۔ بہتر ہوں، وہ مشکل بولے اور اس کے چہرے کو چوما جو ان پر جھکی تھی۔ دوا لے لی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اب تو شام کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، یہاں پر وقت کی پابندی نہیں کی جاتی بڑے بیٹے، یہ بڑا ہسپتال ہے، اتنے بڑے ہسپتال میں داخل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی کسی محلے کے ہسپتال؟ نہیں بابا، ہمارے محلے کے ہسپتال میں آپ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، اور میں پوچھتی ہوں دوا کیوں نہیں لے دی؟ وہ باہر نکل گئی۔ خاور عثمانی کے ڈاکٹر کون ہے؟ اس نے باہر کھڑی نرس سے پوچھا۔ فخری صاحب، وہ ان کا کیبن ہے، اس نے بتایا تو وہ ان کے کیبن میں چلی گئی اور اجازت دیتے اندر داخل ہوئی۔ خاور عثمانی کی بیٹی ہوں میں، انہیں وقت پر دوا نہیں مل رہی، ان کا علاج ہو رہا ہے، اسی کو غنیمت جانے، اتنا دھیان رکھنے کا نہیں کہا گیا، انہیں آج وارڈ میں باقی مریضوں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ شایان عثمانی کا حکم تھا، یہ جب وہ خطرے سے نکل آئے تو انہیں باقی مریضوں کے ساتھ رکھا جائے، آپ کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہ لیت دے انداز میں بولے تو وہ باہر نکل گئی۔ اپنے باپ سے ملے بغیر وہ باہر نکل آئی، کتنی ہی دیر اس بینچ پر بیٹھی رہی اور آسمان کو تکتی رہی۔ کیا فائدہ تھا شخص کی غلامی کرنے کا؟ کیا فائدہ تھا اتنی دولت کا کہ اس کا باپ یوں رول رہا تھا؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ شایان عثمانی اس کے لبوں سے یہ نام ادا ہوا تو وہ اس کے آفس کی طرف روانہ ہوئی۔ اندر داخل ہوتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ اب تک نہیں آیا تھا اور شاید اسے بھی اس کے گھر جانا تھا، اس کے ساتھ ہی آنا تھا کل کی طرح، لیکن وہ سیدھا آفس آیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد آفس میں اٹھتا شور تھم گیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ آ گیا ہے۔ وہ سیدھا اپنے کیبن میں آیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا گھنٹہ برباد ہوا ہے، سیدھا آنا تھا تو بتانا کس نے تھا؟ میں غلام ہوں تمہارا؟ کیا میں غلام ہوں آپ کی؟ وہ سب نظر انداز کرتے استفسار کرنے لگی۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ شایان نے اس کی آنکھیں دیکھی جو سرخ تھی، شاید وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ لیے دیے لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، وہ اچانک بول گئی۔ شایان عثمانی کا فائل کو تھامتا ہاتھ وہیں ہوا میں تھم گیا۔ کیا بولا ہے؟ مجھے آپ سے طلاق چاہیے؟ ہوش میں نہیں ہو لگتا؟ شایان عثمانی کو چٹاک بھر کی لڑکی سے یہ امید تو بالکل نہ تھی۔ کاش ہم ایک خاندان سے نہ ہوتے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھا گئی۔ شایان عثمانی صرف اس کے اپنی طرف اٹھتے قدم دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو جا سکتی ہو، شایان عثمانی نے فائل تھامتے کہا تو کنین نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر میز پر پٹکی اور اس کا گریبان تھاما۔ مجھے طلاق دے۔ اس کی آنکھیں اب مزید سرخ پڑ گئی۔ تمہارا دماغ درست جگہ پر نہیں ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دہاڑا اور اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے نکالا۔ آپ ایسے کیوں ہیں شایان؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تو شایان عثمانی کو لگا وہ ہل نہ سکے گا۔ آپ نے کہا تھا بابا کا علاج کروائیں گے، میں نے بدلے میں آپ کا ہر کام کرنے کی حامی بھر لی، لیکن آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ ان سب کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرے گی، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے، اکیلی وہ کب تک دنیا کی سختیاں جھیلتی؟ میں نے تمہارے باپ کو آپ نے ہسپتال کروا دیا، لیکن مڑ کر پتہ تک نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا انہیں وارڈ میں باقی مریضوں کے ساتھ رکھا جائے، انہیں دوا وقت پر تک نہیں مل رہی۔ اگر آپ مزید مجھ سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو بتا دیں، میں سب کرنے کو تیار ہوں، جوتے بھی صاف کر دوں گی۔ وہ روتی سے بتا رہی تھی، ایک دم دروازہ کھلا اور کومل اندر داخل ہوئی۔ کنین پھر بھی پیچھے نہ ہوئی، شاید وہ ہوش میں نہ تھی یا نہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ او کومل نے ہونٹ او کی شکل میں سکیڑے۔ تمیز نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا جاتا ہے کومل، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح کے مصروف ہوگے۔ اس کا اشارہ کنین کی طرف تھا۔
اس وقت اپنی شکل گم کرو بس، وہ دھاڑا تو وہ غصے سے دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ کونین نے پیچھے ہونا چاہا تو اسے میز پر بٹھاتا اس پر جھکا۔ اس کا وجود اب سسکیاں بھر رہا تھا، آنکھیں اور گال دونوں گلابی تھے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر لوں گا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، نہیں تو شخص سے ناپسندگی کی بہتی کہ مر کر نہ پوچھتا، اس کا کسی سے وعدہ کرے۔ وہ نگاہیں اٹھائے امید سے بولی تو شایان عثمانی تھم گیا۔ شایان عثمانی کی زندگی کا واحد لمحہ جہاں اس کے دل دھڑکنے کی رفتار سست پڑی تھی۔ یقین کرو وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دی، اور کونین پھاپڑ نے وہ بوسہ آنکھیں بند کرتے محسوس کیا۔ میں بدلے میں سب کر دوں گی، ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیوں بول گیا اور اس کو دیکھنے لگا جو بن گائے جو کاہے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شایان نے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ جی انہیں کہیں شفٹ نہیں کرنا ہے، دوا کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس نے کال کاٹ دی تو کونین نے اسے دیکھا۔ شکریہ، کونین نے کہا تو وہ محض سر ہلا گیا، لیکن نگاہیں اب اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ اپنی منکوہہ کو جو سالوں سے اس کے نکاح میں تھی، اس نے پہلی بار دیکھا تھا اتنے قریب سے۔ وہ اسے جھٹلا کیوں نہ سکا تھا، یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ کالج ختم ہو گیا تمہارا؟ جی۔ آگے نہیں پڑھنا؟ نہیں۔ کیوں؟ بس۔ کیا آپ کافی پئیں گے؟ آگے پڑھائی شروع کرو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، میں بابا کے لیے میں داخلہ کروا دوں گا، شام میں تم میرے ساتھ رہو گی۔ وہ بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی جو سنجیدہ تھا بے حد۔ کافی بنا لاؤ، وہ بولا تو وہ اٹھ گئی۔ شایان عثمانی اس سے زیادہ اپنے دل کو ستا نہیں سکتا تھا، اور ابھی کیا ہوا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کیسی ہو کونین؟ علی نے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ مسکرا دی کیونکہ دل سے ہر بوجھ سرک گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں کافی بنا لوں؟ میرے لیے بنا سکتی ہوں؟ بالکل۔ وہ مسکرا دی اور دو بگ بناتے اسے پکڑایا تو شایان عثمانی کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کونین صرف میرے لیے چائے بنائے گی مسٹر علی، وہ بولا تو علی شرمندہ ہو گیا۔ میری چادر؟ کونین نے علی سے استفسار کرتے اسے شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ وہ گھر پر ہے، مجھ سے لے لینا، شایان کہتا اسے اپنے پیچھے آنے کو اشارہ کرتے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ علی کو شرمندہ کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ تم کافی صرف مجھے بنا کر دو گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کو بوس کی حیثیت سے، اسے دوست کی حیثیت سے۔ وہ ایک دم ہوئی تو شایان اس کے قریب آیا۔ لڑکے دوست نہیں ہوتے، اور یہ بات دوبارہ نہیں بتاؤں گا تمہیں، چلو ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے نکل گیا تو وہ بھی پیچھے ہوئی۔ کچھ پوچھوں؟ یہ اس کا دیا آج کا اعتماد تھا کہ وہ یوں بول رہی تھی۔ پوچھو۔ کیا آپ میرے بعد اس کومل نام کی لڑکی سے شادی کریں گے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے جانے کے بعد؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہم ساتھ تو نہیں رہیں گے نا؟ بابا کے علاج کے بعد؟ گاڑی روکو۔ اس نے گاڑی رکوائی تو کونین حیران ہوئی اور ڈرائیور خود ہی گاڑی سے اتر گیا تو وہ کونین پر جھکا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا؟ آئی برو جھکاتے پوچھا گیا۔ کونین نے تھوک نکلا۔ لیکن آئندہ اس قسم کی فضول باتیں میرے سامنے مت کرنا۔ وہ اس کی چادر کو مزید اس کے ماتھے پر کھینچتے پیچھے ہوا اور ڈرائیور کو اندر آنے کا کہا۔ اذلان نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا اور اس پر جھک کر گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہو گیا۔ وہ جو کچھ اور سمجھ رہی تھی آنکھیں کھول گئی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کہاں جانا ہے؟ اذلان نے دو بدو پوچھا۔ گھر؟ کس کے گھر؟ میرے گھر، اس نے کہہ کر اٹھنا چاہا جب اذلان نے جھٹکے سے اس کی جگہ پر اسے لٹایا۔ وہ جگہ میں بیچ چکا ہوں، تم وہاں کبھی نہیں جاؤ گی۔ لیکن کیوں؟ وہ میرا گھر تھا، میرے اماں ابا کی جگہ آپ کیسے؟ اس کی آنکھیں بھر گئی۔ خبردار تم روئی تو۔ لیکن وہ پھر بھی رونے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا جانے کے لیے۔ مجھے اپنے گھر لے کر جائیں۔ کس حق سے جانا چاہتی ہو میرے گھر؟ فرشتے کو لگا یہ سوال مشکل ہے۔ اذلان پلیز۔ وہ اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ اذلان نے کچن میں جاتی اس کی دوا اور پانی اس کے ہاتھ میں تھمائی جو اس نے کھاتے سے دیکھا جو کچن سے باہر نکل رہا تھا۔ چلتا ہوں، بیوی بنا کر ہی بس لے کر جائیں گے یہ جانتے ہوئے کہ میں ان سب کے لیے تیار نہیں، مجھے وقت چاہیے ہے۔ کس لیے وقت چاہیے تمہیں؟ اعظم اظہر کو بھولنے کے لیے، اذلان اظہر کو اپنا شوہر ماننے کے لیے۔ وہ اس کے بازو کو گرفت میں لیتا بولا، لہجہ ہر درجہ سخت تھا۔ وہ سب ماضی تھا، لیکن ہاں، لیکن وہ اسے ماضی نہیں سمجھتا اور اسے ماضی کبھی تم نے بھی نہیں سمجھنے دیا۔ اس لیے آج بھی مجھ سے پہلے تم نے اسے کال کی، مجھے وہ دوسرا آپشن بنایا تم نے، فرشتے حیدر۔ ایسا نہیں ہے، وہ روتے بولی، تو کیسا ہے پھر تم بتاؤ؟ اذلان اظہر کو دوسرے نمبر بھی تو رکھا گیا ہمیشہ سے گھر میں، رشتے میں، سب چیزوں میں۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ فرشتہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ اٹھ جاتی تو کیا سمجھتی؟ فرشتے کو دکھ ہوا اس کی حالت پر، اس سے کبھی کسی نے نہیں سمجھا تھا۔ فرشتے اذلان بن کر چلوں گی، لیکن تمہیں وقت چاہیے اذلان اظہر کو شوہر ماننے کے لیے۔
وہ تلخ سا مسکرا دیا تو فرشتے سر جھکا گئی۔ فرشتے اس کے قریب اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کئی دکھ ایک ساتھ تھے جنہیں چھپایا گیا تھا۔ پھر ایڑیاں اونچی قتل رس لبوں کے ساتھ اس کے ماسے پر دعا بوسہ دیا، گھر جا کر دوا کھا لے، بخار تیز ہو جائے گا۔ اذلان نظر کے سارے جسم میں سکون بھر گیا تھا، جیسے وہ فرشتے کو تکتا گیا جو اسے ہی مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ تم میری پرواہ کرتی ہو؟ فرشتے نے سر ہاں میں ہلایا، بھائی سے بھی زیادہ۔ آپ خود کو خود ہی تکلیف دیتے ہیں اذلان، اور ایسا کرنا آپ کو ایک دن بہت گہرے نقصان سے روشناس کروا دے گا۔ میں اپنے ہر نقصان کا ازالہ کر لوں گا اگر تب مجھے اپنے ارد گرد دیکھنے پر نزدیک ملی تو۔ اس کے بال کندھے سے ہٹاتا بولا، میں وہیں موجود ہوں گی، بس تھوڑا سا ڈھونڈ لیجیے گا۔ کل فرشتے اذلان اظہر کا انتظار کرے گی اور جائے جا کر سوئیں، آنکھیں 2 دن جگے رہنے کا بتا رہی ہیں۔ اس نے ہمت کرتے اس کے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ اذلان نے اسے دیکھا، پھر اس کے کندھ دیکھو۔ فرشتے نے نگاہیں جھکا لی تو وہ مسکرا دیا، پھر جھکتے اس کے کندھے پر لب رکھے تو دونوں تھم گئے۔ فرشتے کا وجود لرزا تھا، اس قدر محبت اور عزت اس بوسے میں محسوس کر کے۔ کیا اعظم اثر اتنی محبت اور عزت دیتا؟ اس سے دور کہیں اس کے دل نے اس سے پوچھا تھا۔ آپ رک جائیں، وہ اچانک بول گئی۔ چائے پئیں گے؟ اذلان نے اس کے بال سنوارے تو وہ بولی۔ وہ دونوں کچن میں تھے، فرشتے اس کو چائے بنا رہے تھے اور فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ سالوں وہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار رہا تھا۔ اس کا فون دوبارہ بجا تو اذلان کمرے سے فون لے کر آیا کیونکہ وہ مسلسل بج رہا تھا۔ اعظم اظہر کا نام دیکھ کر اس نے فرشتے کو پکڑایا تو فرشتے نے اسے دیکھا۔ اٹھاؤ۔ فرشتے نے کال پک کی اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ فرشتے میری جان۔ اذلان اس سے حاضیہ مسکرا دیا تو فرشتے نے گن اکھیوں سے اسے دیکھا جو اس کے نزدیک کھڑا اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جی کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ مجھ سے بھی پوچھو میں کیسا ہوں، مجھے مس نہیں کرتی اب؟ اعظم نے کہا تو اذلان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، لیکن واپسی پر آ کر سارے سوالات کے جواب میں خود تم سے لے لوں گا، وہ بولا تو اذلان نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دیکھا، آنکھوں میں التجا تھی۔ کال کاٹو، اذلان نے اس کے کندھے پر چہرہ رکھتے کہا تو وہ کانپ گئی۔ کال کاٹو ابھی؟ وہ آپ کے بھائی؟ اس نے فون کان سے ہٹاتے سرگوشی میں کہا۔ میرا بھائی ہے لیکن تمہارا کچھ نہیں لگتا، وہ کہتے ہی اس کے ہاتھ سے فون لیتا کال کاٹ گیا اور اس کے بال بکھیرے۔ چائے دو، مجھے جانا ہے، وہ بولا تو فرشتے نے اس کی چائے کپ میں ڈالی اور اسے تھمائی اور بنا کچھ کہے اندر کمرے میں جانے لگے۔ اتنا برا لگا ہے اس سے بات نہ کرنا؟ اذلان میں آپ کے لیے دوا لینے جا رہی ہوں، کمرے میں، وہ بولی تو وہ سر بڑھتا مسکرا دیا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ کل انتظار کروں گی آپ کا، اس نے غنودگی میں جانے سے پہلے کہا تو وہ اس کی آنکھیں چومتا اٹھ گیا۔ گھر آتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تو کونین نے اس کی چائے بنائی۔ حسین لڑکی، محت نے اسے پیچھے سے پکارا۔ جی، یعنی تم مانتی ہو کہ تم حسین ہو؟ مشاورت پر آمادہ ہوا تو وہ مسکرا دی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ نہیں، میرے بابا کہتے ہیں کہ میں پیاری ہوں، وہ معصومیت سے بولتی چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ محت نے پوچھا تو چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ اوہ حسین لڑکی، تم نے تو اپنا حسین ہاتھ جلا لیا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے لگا تھا۔ کونین شایان عثمانی کی آواز گونجی لیکن وہ جواب نہ دے سکی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ دیکھنے تو دو، بھائی کچھ نہیں کہیں گے، رکو، وہ اس کا ہاتھ پانی کے نیچے رکھنے لگا۔ کونین، اب آواز زیادہ اونچی تھی، وہ شاید سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ اندر آیا تو محت اس کا ہاتھ تھامے پانی سے دھو رہا تھا۔ یہ منظر اسے نہ جانے کیوں لیکن ناگوار گزرا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے کونین کا ہاتھ تھاما بنا یہ دیکھے کہ اس کا ہاتھ وہاں سے ہلکا سا جلا ہے۔ بھائی، محت نے کچھ کہنا چاہا، اپنا کام کرو، وہ اسے ٹوک گیا اور کونین کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ کیا کہا تھا تمہیں میں نے؟ اس گھر کے لوگوں سے دور رہو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے نہیں بلایا اسے، وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے نکالتی بولی، کیونکہ وہاں جلن ہو رہی تھی۔ شایان نے دوبارہ سے اس کا وہی ہاتھ ضد سے تھاما تھا اور اب کی بات شدت تھی اس کی پکڑ میں۔ خود سے بلانے پر بھی مخاطب مت ہونا کسی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہیں وہ پہچان نہ لے کہ میں ان کا خون ہوں۔ تو بے فکر رہیں، اس گھر کے لوگوں سے مجھے کوئی رشتہ کبھی بنانا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ پھر چھڑواتی پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ واپس آؤ، شایان نے کہا تو کونین نے اسے دیکھا، وہ ضدی تھا کسی 6 سالہ بچے کی طرح۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈرائیور کو بتا دے۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے پہلے روز دیکھنے پر وہ بھڑک گیا تھا۔ اس کے سرد انداز اور آنکھوں کی سنجیدگی پر بھی وہ آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ عارضی سہارا ثابت ہو سکتا تھا۔ کونین خاورکر، جس خاندان نے اپنے خون سے وفا نہ نبھائی تھی، وہ اس کی بیٹی سے کیسے نبھا کرتا؟ تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ شایان نے آگے بڑھتے اس کے چہرے کو اپنے دائیں ہاتھ سے تھاما تو وہ سہم گئی۔
تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، میری ڈیوٹی کے گھنٹوں کا اختتام ہو گیا ہے۔ اس نے گھڑی کو دیکھتے شائستگی سے کہا۔ ڈیوٹی کے گھنٹوں کے بعد بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی بات پر آرا اس پر جھکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ کیا میں آپ پر حق رکھتی ہوں؟ وہ دوبدہ بولی۔ نہیں، وہ صاف گو تھا، بے انتہا۔ اگر میں آپ پر کوئی حق نہیں رکھتی تو آپ جان لیں شایان عثمانی کہ آپ بھی مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ کہتی اپنے آپ اسے چھڑواتے پیچھے ہوئی، لیکن وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ اب کی باری سے کمر سے تھامتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کس قسم کا حق چاہیے تمہیں؟ شایان عثمانی نے معنی خیزی سے کہا، لیکن اس کی یہ بات کونین کے سر پر سے گزری تھی۔ وہ سارے جو آپ مجھ پر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی تو شایان پیچھے ہوا اور اس کا ہاتھ دیکھا جو محت نے تھاما تھا۔ مجھے کل اسلام آباد جانا ہے اور تم ساتھ جا رہی ہو میرے۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتا بیڈ کے ساتھ پڑی میز تک لایا اور ٹیوب نکالتا اس سے پکڑا گیا۔ یہ لگا لینا۔ کونین خاور کے دل نے یکدم خواہش کی کہ وہ اسے ٹیوب خود لگاتا، لیکن فوراً دل کو ڈپٹ دیا۔ وہ دو لوگ ایک پاکیزہ رشتے کی حدت میں ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے تھے۔ ناپسندیدگی کا لبادہ اوڑھے شاید خود کو باور کرواتے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ الماری سے وہ چادر لیتی۔ جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہے میرے پاس، اس نے کہا اور کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ ٹیوب لگا دیتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں لیکن اسے پیشکش کر گیا تھا۔ میں لگا لوں گی، تم میری ہر بات سے انکاری کیوں رہتی ہو کونین خاور؟ وہ جوتے اتارتا اس تک آیا، اس کے ہاتھ سے ٹیوب لیتا، اس کے ہاتھ پر لگا کر واپس اسے تھما گیا۔ جاؤ، کونین نے آنکھیں اٹھاتے استفسار کیا۔ ایسے کرتے وہ شایان عثمانی کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ شایان نے سر ہاں میں ہلایا، پھر اس کی چادر کو ماتھے تک کھینچا۔ وہ ایسا لاشعوری طور پر کرنے لگا تھا۔ جاؤ، اس کے کہتے ہی وہ نکل گئی تو وہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا، اس کے جانے تک اسے دیکھتا رہا۔ پھر سرد آہ بھری۔ وہ اس کے سامنے کیوں بے بس ہو رہا تھا؟ وہ شایان عثمانی تو نہیں رہا تھا جس سے وہ پہلے دن ملی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں ارد گرد دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل بے چین ہوا۔ نہیں شایان عثمانی، وہ تمہاری منزل نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے دل سے آواز آئی، لیکن وہ کسی اور کی بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً دل کی سرزنش کی تھی، پھر کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ سب کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن دماغ اب بھی اسی میں الجھا ہوا تھا۔ سب کے ساتھ وقت گزارتا واپس آیا جب فون بجنے لگا۔ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں، ڈیڈی بتا رہے تھے، تم بھی آ رہے ہو، کیا کہتے ہو ساتھ چلے؟ کومل نے اس کی کال اٹھاتے ہی خوشی سے کہا۔ نہیں، میں وہیں ملوں گا تم سے۔ وہ بولا، ہم وہاں تمہارے گھر پر قیام پذیر، میں تو نہیں، تم ہوٹل میں رہو گے ہمیشہ کی طرح۔ وہ بات ختم کرتا کال کاٹ گیا۔ وہ ہمیشہ کومل کو اپنے گھر دعوت دیتا تھا، وہ اس کی اچھی دوست تھی، لیکن اس بار وہ منع کر گیا کیونکہ شاید کونین خاور بھی تھی اس بار اس کے ساتھ۔ اس نے سر تکیے پر رکھا اور اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا، پھر خود کو ملامت کرتا سو گیا۔ دوسری طرف کونین خاور تو پوری رات نہیں سو پائی تھی۔ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس اسے جیسے اب بھی ویسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ شایان عثمانی کو سوچتے اس نے رات گزار دی تھی، آنکھوں میں نیند دور دور تک نہ تھی۔ کیا وہ اختتام پر مجھے دھوکہ دے دیں گے؟ اس کے دل نے اس سے سوال کیا جس کا جواب اس کے پاس فی الحال تو نہیں تھا۔ وقت سے پہلے اس نے اپنا بیگ تیار کیا اور کپڑے بدلتی، چادر اوڑھتی، اپنے پراٹھے کا رول تھامتی اپنے باپ سے ملنے کو چلی گئی۔ جہاں کی صورتحال دیکھ کر مطمئن ہوئی، انہیں ناشتہ کروایا اور اپنا پکڑتے وہ وہیں سے شایان عثمانی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی جس کی گاڑی باہر ہی موجود تھی، یعنی وہ نکلنے لگا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا، جب اس کی آواز گونجی شایان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی دلوائی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ عورتیں یوں ہی اچھی لگتی ہیں، خاص طور پر وہ عورت جو آپ کی ہو۔ شایان عثمانی پر یہ الہام ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، ہم نکل رہے ہیں بس۔ وہ سب سے مل کر آ گیا تھا، آج وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ آگے آ کر بیٹھو، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ منمنائی، لیکن شایان عثمانی کی ایک غلط نگاہ غلط پر وہ پیچھے سے اترتی۔ آگے آ کر بیٹھی تو وہ گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتا اسے منزل کی اور بڑھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کونین نے اپنا پراٹھا کھولا اور کھانے لگی۔ شایان عثمانی کو اس نے پوچھا تھا جس نے انکار کر دیا۔ کھا کر وہ باہر کے مناظر دیکھتی انگلیاں رگڑ رہی تھی، اسے مرچیں لگ گئی تھی، لیکن پانی وہ نہیں لائی تھی۔ شایان اس کے ہاتھوں کو گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ہاتھوں پر یکدم اپنا ہاتھ رکھتا وہ سختی سے بولا تو کونین نے سر نفی میں ہلایا۔ اب وہ بنا حرکت کیے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ کونین خاور، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کچھ دیر بعد پھر سے بولا تھا۔ مجھے پانی کی بوتل چاہیے، اس نے کہا تو شایان نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے گاڑی سائڈ پر لگائی، پھر اترے بغیر سامنے دکان والے کو پانی کی بوتل کا کہا۔ کونین نے فوراً اپنے بیگ سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے آگے کیا تو وائبرو چکا گیا۔ کیا ہے یہ؟ پیسے پانی کے باقی کر دیں۔ وہ معصوم تھی یا شاید بن رہی تھی، وہ فیصلہ نہ کر پایا، لیکن ملاوٹ تو رتی برابر نہ تھی اس لڑکی کی ذات میں کسی چیز کی۔ میں نے دے دیا ہے، وہ کہتا اس کا 500 کا نوٹ اسے پکڑانے لگا۔
لیکن کیوں دیے ہیں آپ نے؟ میں نے لڑکوں کے پیسوں سے کبھی کوئی چیز نہیں لی، وہ زیچ ہوتی ہوئی بولی۔ میں عام لڑکا ہوں، وہ سر سے لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس کا مطلب جان گئی تھی۔ مجھے ابھی بینڈیج بھی لینا ہے، کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بار بار ایک دوسرے سے ٹکراتی، جو کنین خبر فوراً بدل جاتی تھی۔ مجھے جوتے لگ رہے ہیں، اپنے بابا نے نئے دلوائے تھے، آج وہ پہن لیے ہیں، اسی لیے وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ بھائی بینڈیج بھی دے دیں، اس نے کھانے کی ایک آدھ چیز لیتے پیسے دیے اور اسے پکڑائے۔ آپ کے 40 روپے میں وہاں جا کر آپ کو دے دوں گی۔ مصروف سے اپنے پاؤں پر بینڈیج لگاتی بولی تو شیان عثمانی نے مان لیا کہ وہ بے حد معصوم ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی کا راج تھا۔ اسے صبح ہی اپنے والدین کو بتانا تھا کہ وہ فرشتے کو لا رہا ہے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی بستر پر ڈھہ گیا۔ دوا اسے فرشتے دے چکی تھی، وہ دوا اسے نہ بھی دیتی تو اس کے دل کو اسے دیکھتے ہی قرار آ گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے سوچتا رہا تھا، اسے سوچتے سوچتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ وہ اٹھتے ہی اپنی پیکنگ شروع کر دی تھی، اپنا ضرور سامان رکھ رہی تھی۔ وہ فرشتے کہاں جا رہی ہو؟ بوا نے اس سے استفسار کیا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ خوشی سے چہکی۔ نہیں بتاؤ گی تو معلوم ہوگا نا؟ وہ اس کی خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتی مسکراتی بولی۔ اذلان آئے تھے کل رات کو، وہ مجھے لینے آئیں گے آج۔ وہ خوشی سے انہیں بتاتی گئی سب۔ بوا نے اس کی مسکراہٹ کے دائمی رہنے کی دعا کی تھی، پھر ناشتہ کرتے ہوئے انتظار کرنے لگی تھی، جو شاید انتظار ہی رہنا تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر اظہر سلطان اور اپنی ماں نازیہ سلطان کو دیکھا، پھر گلا کھنگارا۔ بولو آپ، اس کے باپ نے کہا۔ آپ دونوں جانتے ہیں میرا نکاح جن حالات میں ہوا تھا، وہ بات شروع کر گیا جو شاید اس کے باپ کو پسند نہ آئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اظہر اصلان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں اسے، لیکن ان کا فون بجنے لگا۔ ان کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ اس بات کا تعین کرتی تھی کہ وہ اعظم اظہر کی کال تھی، جسے وہ فوراً اٹھا گئے۔ اس کی ماں نے اذلان کو دیکھا جو اب سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کب آ رہے ہو شہزادے؟ انہوں نے کہا تو اذلان نے نظر اٹھا کر ان کے لہجے کی شیرینی محسوس کی، پھر سر جھکا لیا۔ اگلے مہینے کیوں؟ بھی آ جاؤ، سب تمہارے ہی انتظار میں ہیں۔ ہاں، تمہاری ماں، میں اور اذلان سب۔ آگے اس نے نہ جانے کیا کہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کال اسپیکر پر ڈالی اور ایک نظر اذلان پر ڈالی۔ میرے آنے کے بعد میں فرشتے سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسے بہت مس کیا ہے۔ وہ فرتے جذبات سے بول رہا تھا۔ اذلان اظہر کی پکڑ چمچ پر مضبوط ہو گئی تو وہ اب آپ کو ملنے سے رہی۔ بھائی، وہ کہتا اٹھتا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیڈ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بہت بدلحاظ ہو گیا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، سیدھے منہ۔ اعظم اظہر نے کہا تو اس کے باپ نے اسے حوصلہ دیا، جبکہ نازیہ اظہر کی نگاہیں سیڑھیوں سے اوپر گم ہوتے اپنے بیٹے پر تھیں۔ تم آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں شہزادے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ کہتے ایک اور بات کرتے کال کٹ گئے۔ اپنے لاڈلے کو بلاؤ ذرا، آج اس سے بھی کھل کر بات ہو جائے، پھر کبھی کر لیجیے گا، ابھی وہ غصے میں ہے۔ وہ بتانے لگی، مجھے اس کے غصے سے فرق پڑتا ہے۔ وہ اس سے حاضیہ مسکرائے۔ میں باپ ہوں اس کا، وہ باپ نہیں ہے میرا۔ آپ کو کبھی میری کی چیز سے فرق پڑا نہیں ڈیڈ، تو اب کیوں پڑے گا؟ بولے، میں آ گیا ہوں، جلدی کرے، مجھے کام پر بھی جانا ہے۔ ہاں جانا ہے تمہیں خبریں پڑھنے؟ اذلان اظہر ایک نیوز اینکر تھا، باپ کے بزنس کے خلاف جا کر اس نے یہ سب کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بزنس نہیں پسند تھا، لیکن جس چیز پر اعظم اظہر اپنی حکمرانی جما لیتا تھا، اس چیز کو مر کر نہ دکھتا تھا۔ اعظم واپس آ رہا ہے کچھ دنوں میں۔ تو بھائی ہے تمہارا؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھنے لگا، جیسے ان کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ تو فرشتے، تم اس سے علیحدہ کر دو تاکہ… اذلان اظہر کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اپنے سامنے کھڑی اس بارب شخصیت کو دیکھے تھا، جو بے یقینی سے دیکھا تو انہیں نازیہ اظہر نے بھی تھا، اسی بے یقینی سے۔ آپ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز اب کی بار قدریں اونچی تھی۔ منقوہہ ہے، تمہاری بیوی نہیں بنی ابھی، وہ عام سے انداز میں بولے۔ اور ایسا میں کیوں کروں گا؟ وہ وجہ جانتا تھا، لیکن ایک بار اپنے باپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اعظم کی پسند رہی ہے اور فرشتے کی بھی پسندیدگی اعظم سے تھی۔ وہ تو حالات ایسے ہو گئے کہ حیدر نے تمہیں چنا اس وقت نکاح کے لیے، نہیں تو وہ اعظم کے نکاح میں ہوتی۔ اب وہ مسکرانے لگا، تلخی اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ تو جیسے میں بچپن سے اپنی چیزیں چھوڑتا آیا ہوں اپنے بڑے بھائی کے لیے، آج میں اپنی بیوی چھوڑ دوں؟ وہ دھاڑا۔ اذلان اظہر، آواز آہستہ رکھو، باپ ہوں میں تمہارا۔ کاش وہ کہہ پاتا کہ کبھی آپ میرے باپ بنے بھی ہیں۔ وہ نازیہ اظہر کو دیکھنے لگا، جن کی آنکھیں نم تھی اس کے لیے۔ یہ طلاق آپ جیسوں کے لیے عام بات ہوگی ڈیڈ، ہمارے دین میں تو آسمان اور زمین کام جاتے ہیں۔ اس عمل پر تو آپ یہ بھول جائیں کہ فرشتے حیدر کو اذلان اظہر کبھی طلاق دے گا یا ایسے دستبردار ہوگا؟ ہونا تو پڑے گا۔ اعظم اظہر تو ان سے اپنی امانت واپس لے لے گا، تب کیا کرو گے؟ اسے ان کی آواز پیچھے سے سنائی دی تھی، کہنے کو وہ باپ تھا اس کا۔ آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں، وہ دونوں نکاح میں ہیں، وہ طلاق کی کوئی عام بات نہیں ہے، تو تم ہی سے سمجھاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ اعظم کے آنے کے بعد کوئی بس مسکی ہو۔
وہ کہتے خود بھی نکل گئے۔ وہ سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، یا وہ دنیا کو ختم کرنا چاہتا تھا یا خود کو، یعنی وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے اپنی بیوی سے دستبردار ہو جائے۔ تمہارا بھائی مجھے پسند ہے، ماضی کی بھولی بھٹکی یاد اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی جہاں فرشتے اذلان کو کہہ رہی تھی اچھا وہ سنجیدہ تھا، بے حد میں چلتا ہوں۔ وہ تب بھی تو کنارہ کر لیتا جب فرشتے حیدر اعظم اظہر کی بات کرتی تھی۔ وہ وہاں گاڑی روکتا، ہارن پر ہاتھ رکھتا، اٹھانا بھول گیا تھا۔ وہ جو تیار بیٹھی تھی فوراً سے پہلے نکل آئی۔ بوا بھی آئی تھی اس سے ملنے۔ بوا واپس چلی جائے، میں آپ سے ملنے آؤں گا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ فرشتے کے سامان رکھنے کے لیے بھی وہ گاڑی سے نہیں اترا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تو وہ گاڑی پھر سے بھگا لے گیا۔ آہستہ چلاؤ اذلان، فرشتے نے اسے دیکھتے کہا۔ مر تو نہیں جاؤ گی تم؟ وہ پھنکارا تو فرشتے دنگ رہ گئی اس کے الفاظوں پر، اس کے لفظوں کے چناؤ پر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس جہاں میں تم سے جواب طلب کر سکوں۔ وہ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے خطرناک تیور لیے کسی بلڈنگ کے سامنے رکا۔ یہ فرشتے جو ڈری بیٹھی تھی اس کے اشارے پر نیچے اتر گئی تو وہ اس کا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ میں تھامتا اسے اپنے ساتھ لیتا لفٹ میں لے گیا اور ایک فلیٹ کے سامنے رکتا چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور اسے اندر کرتے دروازہ جھٹکے سے لاک کیا۔ اذلان نے سارے فلیٹس کی لائٹ جلا دی۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ یہ جگہ اس کی واحد ملکیت تھی جہاں وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ اعظم اظہر تمہیں بھی پسند ہے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا چیختے اس سے سوال کرنے لگا۔ فرشتے حیدر کا روم کانپ رہا تھا۔ وہ کیا کہتی اس شخص کو؟ اذلان جواب تو وہ چیخا مجھ سے ایسی بات۔ وہ سہمتی نگاہیں نم کرتے اسے دیکھنے لگی۔ رونا کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ اظہار کرو اگر وہ تمہیں پسند ہے تو۔ نہیں کیا نہیں؟ وہ اس کے قریب آتا بالکل انچ کا کوئی فاصلہ مٹا چکا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا شاید۔ اذلان ہوش میں آئے۔ فرشتے نے اسے خود سے دور کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہا۔ کیا ہوا؟ میری قربت کیوں بری لگی تمہیں؟ میں تو شوہر ہوں تمہارا۔ اذلان میں اس لیے نہیں آئی یہاں۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ اذلان اظہر نے اسے دیکھا، پھر اسے کمرے میں لے جاتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مجھ سے محبت ہے؟ وہ اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ جو روتی اپنے ہاتھ پر اس کے نشانوں کو دیکھ رہی تھی۔ سے اٹ مجھ سے محبت ہے؟ نہیں نہیں ہے محبت۔ وہ اس کی جلاد روپ کو دیکھتی پھٹ پڑی اور روتے اسے دیکھنے لگی جو اب اسے سنجیدگی سے اسے تک رہا تھا۔ اوہ تو مطلب تمہیں بھی اذلان اظہر نہیں چاہیے؟ طلاق چاہیے تمہیں مجھ سے، ہے نا؟ فرشتے نے سسکیاں بھرتے اسے دیکھا۔ وہ رات والا اذلان اظہر تو بالکل نہ تھا۔ محبت کرنے کا موقع کیا اسے دیا تھا اب تک اذلان اظہر نے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ اذلان مجھے واپس جانا ہے، وہ سنجیدگی سے آنسو صاف کرتی بولی۔ ٹھیک ہے۔ وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا، پھر اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر جھکا تو وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ فرشتے اذلان اظہر اب اگر تم مر بھی رہی ہوئی تو اذلان اظہر کبھی نہیں آئے گا، تمہارے بلانے پر بھی نہیں۔ ہمارا تعلق بس یہیں تک تھا۔ اذلان اظہر نے سالوں تم سے محبت میں گزارے ہیں، اسے چاہ کر بھی میں نفرت میں نہیں بدل سکتا، لیکن ہاں تم اب میری پسند نہیں رہی، میری پسندگی تم سے ختم ہوئی۔ آج اب میری پسندگی اور گریز دیکھو گی تم اپنی ذات کے لیے بس۔ اذلان اظہر کی پسند ختم ہوئی آج فرشتے اذلان اظہر سے؟ وہ اس کے کان کے پاس زہر خند لہجے میں بولا اور اس پر سے ہٹتا اس کا ہاتھ تھامتا گاڑی میں بٹھا کر اسے وہیں چھوڑا جہاں سے لیا تھا۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے سر، لیکن مجھے آج ہی اپنی ٹکٹ چاہیے، وہ بولا۔ اس کے سینئر چاہتے تھے وہاں جا کر جانچ پڑتال کے بعد آرٹیکل لکھے اور لوگوں کی حقیقتوں کو سامنے لائے۔ اس نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا، اپنی ماں کے کمرے میں جا گیا جہاں وہ سو رہی تھی۔ ان کے ماتھے کو چومتا اپنا سامان لیتا دوبارہ نکل گیا تو اس گھر کو مڑ کر نہ دیکھا۔ رات کی 11 وہ شہر تو کیا ملک سے ہی چلا گیا تھا، کبھی واپس نہ آنے کا عزم لیے۔ اذلان اظہر، فرشتے اذلان اظہر کی کہانی کا اختتام شاید یوں ہی لکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی کیونکہ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ شیار نے اس کی سیٹ کو پیچھے کی طرف کیا اور گاڑی تیزی سے چلاتے وہ کتنے گھنٹے ڈرائیو کرتا رہا، وہ اب تک نہ اٹھی تھی۔ کونین اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ کونین نے اٹھتے دیکھا، وہ کسی ہوٹل کی پارکنگ تھی۔ کیا ہم یہاں رکیں گے؟ نہیں، مجھے فائل لینی ہے کہ یہاں سے میں آتا ہوں، وہ کہتا چلا گیا تو وہ بھی باہر نکل گئی۔ کمر تھک گئی تھی مسلسل بیٹھے رہنے سے۔ پارکنگ کے دوسری طرف ہی باغ تھا چھوٹا سا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ قدم بڑھاتی باغ کے داخلی دروازے پر کھڑی ہو گئی، بچوں کو کھیلتا دیکھنے لگی۔ سونے ایک خوبصورت آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ پیچھے مڑی تو وہ کوئی 24-25 سالہ خوبصورت نوجوان تھا جو اس سے مخاطب تھا۔ جی آپ کی چادر؟ اس نے جھکتے اس کی چادر کا پلو کیچڑ سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ کونین نے اس کے چہرے کو دیکھا، کتنا پرسکون تھا اس کا چہرہ، اس کی ذات اس سمندر کی خاموشی سے بہتے پانی کی طرح لگی۔ وہ فوراً اس سے نگاہیں ہٹا گئی، لیکن اس کے ہاتھ دیکھے جو گندے ہو گئے تھے اس کی چادر پر لگے کیچڑ سے۔ شکریہ، وہ اتنا ہی بول پائی۔
آئندہ دھیان رکھیے گا، وہ پھر سے بولتا کنین کو متوجہ کر گیا۔ کیا کوئی مرد اتنے پرسکون بھی ہوتا ہے؟ وہ آگے بڑھ گئے اور باغ میں موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ باغ کے کنارے پر بیٹھا تھا، اس کے قریب اب بچے اکٹھے ہو رہے تھے کیونکہ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ فارس بھائی تلاوت نہیں سنائیں گے آج؟ کسی بچے نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ شاید وہ یہاں رہتا تھا یا آتا جاتا رہتا تھا، اسی لیے بچے اس سے مانوس تھے۔ پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا۔ کنین کی نگاہیں شخص کے چہرے پر چپک گئیں۔ اس کی آواز، اپنی زندگی میں وہ پہلی بار کسی مرد سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب بچے بھاگ گئے تو شخص نے خود کو نظروں کے احاطے میں محسوس کرتے سامنے دیکھا جہاں کنین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتی اس کی طرف آئی۔ آپ کی آواز بے حد خوبصورت ہے، وہ کہہ گئی اور قدم باہر کی جانب اٹھائے۔ کنین وہ شخص بولا تو وہ جھٹکے سے واپس موڑی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کے بابا کو میں ہی کلینک میں دیکھ رہا تھا، میرے بابا کے ساتھ انہوں نے آپ کی تصویر دکھائی تھی ایک روز بابا کو، تب میں نے بھی آپ کو دیکھا تھا۔ اوہ، خبر انکل کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، وہ بہتر ہے؟ پوچھنے کا شکریہ، وہ مسکرا دی۔ شایان جو کھڑکی کے پاس کھڑا فائز کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظر باغ میں موجود منظر پر پڑی تھی، پھر کنین کے قدم اس شخص کی طرف، اور اب اس کو مسکراتے دیکھ اس کے پورے جسم میں انگارے لوٹنے لگے۔ وہ بنا فائلے ہی لفٹ سے تیزی سے نیچے آیا تھا، تب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ شایان نے اسے جھٹکے سے کھینچتے باہر نکال لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سہمی۔ وہ کون تھا؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ بے یقین نہیں تھی، شاید شایان عثمانی سے وہ ایسے ہی امید کر سکتی تھی۔ بتاؤں؟ کیوں بتاؤں میں آپ کو؟ اگر آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں تو شک ہی صحیح، وہ نگاہیں پھیرتی بولی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اندر لایا، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ایک کمرہ فوراً لیا تھا اس نے، فائل تو وہ لے ہی لیتا، آرام کرنے کا وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، لیکن کنین خبر سے باز پرس ضروری لگا تھا اسے۔ اب بتاؤں؟ کیا بتاؤں؟ شایان نے آگے بڑھتے اس کی چادر اتاری تو کنین نے اسے جھٹکے سے سر اٹھتے دیکھا۔ چادر بدلو اپنی، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری چادر کو چھونے کی؟ یہ حق صرف شایان عثمانی رکھتا ہے، وہ نہیں کہہ پایا۔ وہ اس پر شک نہیں کر رہا تھا، نہ کر سکتا تھا، اس کی ذات کو نہ تو جان گیا تھا، لیکن کسی کی طرف اس کے بڑھتے قدم سے ناگوار گزرے تھے۔ کنین نے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا اس کے علاوہ کوئی چادر اس کے پاس ہے؟ اس کا بیگ گاڑی میں تھا۔ شایان نے اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور اس کے سر پر رکھی، پھر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے اس کی طرف قدم کیوں بڑھائے؟ شایان نے اس کے نزدیک ہوتے پوچھا۔ آپ کو برا لگا؟ میرے سوال کا جواب دو کنین۔ شایان عثمانی، وہ دھارا تو کنین نے اسے دیکھا جو انجانے میں اس کے نام کے آگے اپنا نام جوڑ گیا تھا۔ اس کی آواز کافی پرسکون تھی، وہ خوبصورت تلاوت کر رہا تھا، بس میں نے تعریف کر دی۔ کنین نے گہرا سانس بھرتے اسے بتایا، میں سیکھ کر تمہیں سناؤں گا۔ وہ ایک دم فیصلہ کر گیا کہ اسے تلاوت کرنا سیکھنا تھا جلد سے جلد، لیکن آئندہ تم نے کسی کی طرف یوں پیش قدمی کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں لیکن آفس سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا میں نے آپ کو آپ کے آفس کی لڑکیوں سے دور رہنے کا کبھی کہا ہے؟ تم کہہ بھی نہیں سکتی۔ وہ دور ہوا تو کنین قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ کیوں؟ کیا مجھے ناگوار نہیں گزر سکتی آپ کی پیش قدمی؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ شایان عثمانی لاجواب ہوا۔ اس سوال کی طلبی پھر کبھی کر لینا، وہ ٹال گیا تھا اسے۔ فریش ہو جاؤ، میں کھانا منگوا رہا ہوں، وہ کہتا باہر نکل گیا تو استحاضے سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ دونوں کے جذبات بدل رہے تھے، لیکن دونوں میں سے جھکنے کو تیار کوئی بھی نہیں تھا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن مناسب لفظ نہیں تھے کہنے کو ان کے پاس۔ اس نے لاشعوری طور پر شایان عثمانی کو اپنا شوہر بچپن سے مان لیا تھا۔ کبھی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کبھی سننے والے ہزار ہوتے ہیں، ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، کبھی ہمارے پاس ترجموں کا مجموعہ ہوتا ہے، کبھی تلاشنے پر الفاظ نہیں ملتے، کبھی ہماری بات کے ہر لفظ کا کوئی مفہوم ہوتا ہے اور کبھی کسی گفتگو کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا۔ کبھی احساس دل پر حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی دل ہر احساس سے عاری ہوتا ہے۔ کبھی لگتا ہے زندگی رنگوں سے بھرپور اور کبھی ہر رنگ ہی پھیکا لگتا ہے۔ کبھی انسانوں میں ہزار خوبیاں دکھنے لگتی ہیں اور کبھی ہر شخص ہی بیکار لگتا ہے۔ کبھی لگتا ہے مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو گئی، کبھی لگتا ہے مسکراہٹ کے لیے وجوہات کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کبھی لگتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی مطمئن ہی نہیں، اور کبھی لگتا ہے افسردگی منی ہی میرے لیے ہے۔ وہ مسکراتی وہیں بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کھانا کھا کر لیٹ گیا تو وہ وہیں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شایان عثمانی سے کتنی ہی دیکھتا رہا، پھر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ وہ جب بور ہونے لگی تو باہر نکل گئی۔ کسی کی شادی تھی اس ہوٹل میں، وہ وہیں صوفے پر بیٹھتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اسے وہاں بیٹھتے کافی وقت ہو گیا تو اس نے اپنے سامنے صوفے پر پڑے میگزین اٹھا لی اور اس کی وقت گرزانی کرنے لگی۔ یہ چادر بھی اچھی ہے۔ وہی لڑکا وہاں سے گزرا، اس کو دیکھتا اس کے پاس آتے بولا، شکریہ آپ کی بار۔ کنین نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، شایان عثمانی کو پسند نہیں آیا تھا، اس کے دل نے کہا تو فوراً دل کو ڈپٹنے لگی۔ جی کیونکہ یہ میری چادر ہے اور میری بیوی پر میری چیزیں کافی اچھی لگتی ہیں۔
شیان نے کہتے قدم کونین کی طرف بڑھائے جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے ہر اس وقت پر آ جاتا تھا جب وہ کسی اور کے ساتھ ہوتی تھی۔ چلیے بیوی ہمیں نکلنا ہے، وہ اسے بولا تو کونین اس شخص کو دیکھتی جو اب اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا شیان کے پیچھے کمرے میں آئی۔ چلو ہمیں نکلنا ہے۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ اسے اگر بابا کو پتہ چل گیا تو میں تمہارا محرم رشتہ ہوں؟ کیا اس سے پہلے کسی سال میں آپ کو اپنے محرم رشتے کا خیال نہیں آیا؟ وہ اس کے سامنے آتے بول گئی۔ نہیں، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور میں نہیں چاہتی آپ دوبارہ مجھے کسی کے سامنے اپنی بیوی۔ شیان عثمانی نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ وہ سمجھ بوجھ سے کالج کی طالب علم کہیں سے نہیں لگتی تھی۔ شاید حالات نے اسے کافی سمجھدار کر دیا تھا۔ کیوں نہ کہوں میں تمہیں بیوی؟ وہ اس پر جھکا۔ کونین کو اس کی خوشبو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ شیان، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس پر مزید جھکا۔ میں صرف آپ کے ہاں کام بابا کے، مجھے یہ رشتہ نبھانا ہے، شیان عثمانی کہتا اس پر جھکا اور اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ کونین نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ لیکن میری بیوی ہو تم، اور شیان عثمانی اپنی بیوی سے نبھا چاہتا ہے۔ وہ پھر سے جھکا اور اس کے دائیں گال کو چوما۔ کونین کا سانس پھولنے لگا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا؟ اتنی جلدی محبت کیسے ممکن تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کے الہام ہونے میں تو پلک جھپکنے تک کا وقت درکار ہوتا ہے۔ محض کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، وہ تیزی سے بولی۔ اس کے نزدیک شاید محبت ہونا سب کچھ تھا، لیکن شیان عثمانی کے نزدیک لگا اور کسی کی طرف لگ جانا سب کچھ تھا نہیں۔ جواب بھی اتنی تیزی سے آیا تھا۔ بس جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا ہمیشہ۔ میں اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتا کبھی۔ تم پر بس میرا حق ہے، یہ بات جان لو۔ کونین بہت کچھ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اسے سب بے معنی لگا۔ مجھے بھوک، تم نے ابھی کھانا کھایا؟ اس کی چادر کو ماتھے پر کھینچتا وہ اسے بتا رہا تھا۔ مجھے سانس، تمہاری دھڑکنوں کی آواز میں یہاں تک سن سکتا ہوں، اس لیے یہ سب بے معنی ہے۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی گیم ہے، آپ سب کی گیم۔ وہ اسے دھکا دیتی بولی تو وہ خوبصورت سحر لمحوں میں لوٹ ٹوٹا جو شیان عثمانی کو ناگوار گزرا تھا۔ شیان عثمانی ایسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتا، اور آئندہ مجھے یہ جھٹکنا نہیں، وہ اسے باور کرواتا بولا۔ آپ مجھ پر حکمرانی نہیں کر سکتے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، وہ مسکرایا، پھر اس کے کندھے پر جھکا تو وہ سانس روک گئی۔ وہ کئی لمحے اپنے لب اس کے کندھے پر جمائے کھڑے رہا۔ میری عزت ہو تم، اور عزت سے بڑھ کر شیان عثمانی کا تو اپنا آپ بھی نہیں، وہ کہتا پیچھے ہٹ گیا تو وہ اپنی سانسوں کی رفتار کو مدھم کرنے کی جستجو میں لگ گئی۔ بس آپ میری عزت کی حفاظت کر لے تو کونین خبر آپ کی، وہ دل میں بولی۔ اس کے سامنے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی وہ۔ شیان اپنی فائل اٹھاتا، سامان سمیٹتا، اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکل گیا۔ وہ بکھرتی ڈول کی مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ شاید قسمت کے حال پر چھوڑ دیا تھا اس کے نازک دل نے اسے۔ اب فیصلہ قسمت کے ہاتھوں تھا، اسے کسی قیمتی موتی کی طرح محفوظ کیا جاتا یا رسوائی اس کا مقدر بنتی۔ فرشتے نے اپنے کمرے میں قدم رکھا اور بستر پر لیٹتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بوا جو اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اس کے یوں واپس آتے ٹھہر گئی اور اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ کیا ہوا فرشتے؟ گڑیا اٹھو بتاؤ۔ لیکن مسلسل رو رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ جاتے وقت بے حد خوش تھی، اور اب بوا انہوں نے مجھے کیا ہوا؟ اذلان کو فون کرو۔ انہوں نے اسے اٹھا کر سیدھا بٹھایا۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ سسکیاں بھرتے بولی۔ ایسے کیسے چھوڑ دیا ہے؟ میں بات نہیں، انہوں نے کہا وہ مجھے فرشتے کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے، وہ عشقیہ لیتی نے سب بتانے لگی۔ بوا نے اس سے سلاتے اذلان کو نمبر بلایا جو بن جا رہا تھا۔ اف خدایا، وہ بے حد پریشان تھی۔ رات تک وہیں اس کے پاس بیٹھی رہی تھی جسے بخار ہو گیا تھا۔ انہوں نے بمشکل رات گزاری۔ صبح اذلان کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی لیکن جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اذلان نے اس کی کال نہ اٹھائی ہو۔ وہ اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ اب تک سو رہی تھی تو واپس آ گئی۔ ان کا فون بج رہا تھا جس پر اذلان نہیں، اعظم اظہر کا نام چہک رہا تھا۔ السلام علیکم بوا۔ وعلیکم السلام بوا۔ فرشتے کہاں ہے؟ سو رہی ہے، وہ الجھی ہوئی سی بولی۔ میں کل واپس آ رہا ہوں، لیکن آپ کسی کو مت بتائیے گا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا اور وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ اس کے کال کرتے ہی انہوں نے دوبارہ اذلان کا نمبر ملایا۔ کال اٹھا لی گئی تھی لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ اذلان جی بوا کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا ایسا؟ فرشتے کیوں رو رہی تھی؟ کل وہ جانتی تھی لیکن اس سے استفسار کرنا بہتر جانا انہوں نے۔ کیا ضروری ہے ہم فرشتے کے بارے میں ہی بات کریں؟ وہ بولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ آج وہ فرشتے حیدر کی ذات کے بارے میں بات کرنے سے انکاری تھا۔ وہ اذلان اظہر جس کی زندگی کے کئی برسوں کا موضوع فرشتے حیدر رہی تھی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ بوا اعظم کل واپس آ رہا ہے۔
خاموشی چھا گئی، لمبا دورانیہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تم کہاں ہو؟ واپس آؤ، اس سے بات کرو، اس سے بخار۔ بوا میں اس وقت ملک سے باہر ہوں، میں کینیڈا میں ہوں اس وقت۔ اذلان پتر تیرا دماغ خراب ہے، چھوٹی سی بحث پر تو ملک چھوڑ گیا۔ حیرت تھی۔ بوا بات چھوٹی نہیں تھی، میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی کے سالوں دیے ہیں اور پتہ ہے ان سالوں میں بھی اعظم بھائی کے جانے کا جو کھلا تھا وہ پورن نہیں کر پایا۔ میری قسمت میں ہمیشہ دوسرا نمبر آیا، میں نے ہر بات یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، لیکن وہ لڑکی جو میرے نکاح میں اگر مجھ پر کسی کو فوقیت دے تو یہ بات میری عزت نفس کو گوارا نہیں۔ میں نے اس سے اپنے سالوں کا حساب مانگا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی، لیکن ایسا نہیں کر سکتا میں۔ اس سے محبت میں نے اپنی نوعمری میں کی تھی، جب مجھے شاید محبت لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ اذلان پتر واپس آ، سب سنبھال لے، وہ اپنا لے گی تجھے۔ نہیں بوا، اس نے مجھے نہیں اپنایا، اسے مجھ سے محبت نہیں، اسے ہمیشہ سے اعظم اظہر چاہیے تھا اور تو اعظم اظہر کو اپنی بیوی دے رہا ہے تو اعظم اظہر کو اپنی بیوی دے رہا ہے۔ وہ بھڑکی نہیں، ہرگز نہیں، اپنی بیوی سے تو میں مر کر بھی دستبردار نہیں ہوں گا، اسے تو قبر میں جانے تک اس رشتے سے آزاد نہ کروں میں۔ تو پھر کیوں چھوڑ گئے ہو؟ دور آ گیا ہوں، کہیں مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ مجھے اس سے دستبرداری اختیار کرنی پڑے۔ تم اپنے باپ اور بھائی سے نہیں، مجھے صرف اس لڑکی سے ڈر لگتا ہے، اگر اس نے مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا تو میں تو جیتے جی یوں ہی مارا جاؤں گا، لیکن اسے میں تب تک میسر نہیں آؤں گا جب تک میری طلب اس کے جسم میں پھور پھور سرایت نہ کر جائے، اس کی طرف میرے سالوں کی بے چینی کو دور نہ کر دے۔ میں دیکھتا ہوں وہ اعظم اظہر کے سامنے رہتے وہ اذلان اظہر کو یاد کرتی ہے یا نہیں، اور اگر وہ دونوں، پھر تو اس کی آزادی اور ایک محبوب کی موت تو دنیا دیکھے گی اور یاد رکھے گی۔ خاموشی چھا گئی۔ اسے بخار ہے، دوا دے، اسے مجھے کوشش کرے، کم سے کم فون کرے۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ بوا نے ان دونوں کے حال پر رحم کھانے کی اپیل کی تھی خدا کے نزدیک۔ ان اذلان پر ترس آیا جس نے سالوں یوں ہی فرشتے کے پیچھے گزار دیے تھے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ اعظم اظہر کو چنتی تو انہیں لگا کہ فرشتے حیدر سے زیادہ کوئی ہمدردی طلب اور بد نصیب نہیں ہوگا یہاں۔ اب سارے فیصلوں کا دار و مدار فرشتے کے ہاتھوں میں تھا، اس کی بچپن میں کی جانے والی پسندیدہ شخصیت یا وہ جس نے اسے تحفظ فراہم کرتے نکاح میں لیا تھا۔ فیصلہ بہت جلد ہو جانا تھا۔ شایان اسے لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ واپس سے گاڑی کو انجان سڑکوں پر دیکھ استفسار کرنے لگی۔ کشمیر، لیکن ہم تو، اس نے کہنا چاہا، مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے یہاں۔ شایان نے اسے بنا دیکھے کہا، شاید وہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا اپنے احساسات کو یا ان لمحات کو جو کچھ دیر پہلے ہوئے تھے۔ شایان، کونین نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش رہو، سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ کونین خاور کی ہمت نہ ہوئی اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی، اس لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے جاگی سوئی کیفیت میں گھنٹوں کا سفر کیا، کئی جگہ پر رکتی، گاڑی بدلی تھی، لیکن وہ راستہ سادہ راستہ سوتی آئی تھی۔ اس خوبصورت مگر چھوٹے سے گھر کے آگے رکتے اس نے شایان کو دیکھا جو گاڑی سے اترتا سامان اتار رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی سے اتری۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، لیکن یہاں بے حد ٹھنڈ تھی جو اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اندر جاؤ بے وقوف لڑکی۔ اسے وہیں جم کر کانپتے کھڑے دیکھ کر وہ دہاڑا تو وہ فوراً سے اس کے ہاتھ سے چابی لیندی اندر چلی گئی، کیونکہ وہ وہیں کھڑی رہتی تو شاید جم جاتی۔ وہ سامان اندر لایا جہاں وہ کچن میں چولہے کو جلائے ہاتھ سیک رہی تھی۔ شایان نے آگے بڑھتے اپنا بیگ کھولا، اپنی جیکٹ نکالی، کیونکہ وہ اسلام آباد سے اسے واپس ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کے بعد خود کشمیر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے ساتھ ہی لے آیا۔ اسے پہنو، اسے کانپتے دیکھ اس کی جیکٹ کی، نہیں ہم ٹھیک ہے، کونین نے جھکتے کہا، لیکن اگلے لمحے سانس روک گئی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑے کرتے اپنی جیکٹ اسے پہنا رہا تھا۔ کونین خاور، ایک بات جان لو، میری باتوں کے خلاف نہیں جانا آئندہ، اور اگر میں ایسا بھی کروں تو۔ وہ سر اٹھاتے اس سے سوال پوچھ گئی، تو اس کی سزا لازمی ملے گی تمہیں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا جو بھی ٹھنڈے تھے۔ کونین کا سانس سکا، یہ سب کیا تھا؟ پل میں تو محبتیں نہیں ہوتی تھی، وہ کیا کر رہا تھا؟ یہ کھیل ہی تھا۔ ہاں، وہ خاموشی سے شایان عثمانی کو دیکھتی رہی جس کا سارا دھیان اس کے ہاتھوں پر تھا۔ شایان عثمانی، اگر آپ نے ہمیں دھوکہ دیا تو اپنے نکاح کے رشتے کبھی پاس نہیں رکھیں گے ہم۔ ہمیں یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ ہفتہ، شایان نے اسے بتایا، پھر اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ لیکن اتنے دن بابا؟ وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ مزید پوچھنا، میں بے حد تھک چکا ہوں، آرام کروں گا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے صاف ستھرائی اور سامان منگوا چکا تھا، اس لیے کوئی دقت محسوس نہ ہوئی تھی انہیں۔ کونین اس کے جانے کے بعد وہیں کھڑی رہی، پھر کمرے دیکھنے لگی جو 2 ہی تھے۔ کیونکہ وہ چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی، اسے برف سے خوف آیا جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا انہیں سچ میں ہم پسند ہے یا یہ دھوکہ ہے؟ بابا کی نفرت کا ہم سے بدلہ؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی جس کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ ہم کسی کا مہرا نہیں بنیں گے۔ وہ کچھ سوچتے اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ قیام پذیر تھا۔
اندر داخل ہوئی جہاں نیم اندھیرا تھا، وہ خاموشی سے کمرے کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ بیڈ کے ساتھ والے فون پر اس کا فون پڑا تھا۔ ہاں، اس کا فون چیک کرنا تھا، شاید وہاں سے کچھ مل جاتا یا اس کے سامان میں، لیکن سامان کو بعد کے لیے چھوڑتے۔ اس نے اس کا فون خاموشی سے تھاما۔ چل جاؤ چھٹی۔